انسان ساری زندگی بھی راتاں سو کے گزار دیندے، پر آج جڑی رات شریف لے کے آ رہی شب برات، اس رات نو رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جاگے، مقصد اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا۔ یہ رات توبہ دی رات، انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے، توبہ رب نو بڑی پسند ہے۔ انسان نو ایک خیال آندے کہ میں گناہ بڑے کیتے ہیں، میں روز گناہ کرنا، میں کیویں توبہ کراں، میرا رب کیا میرے تے من جائے گا؟ اللہ نے توبہ دا وعدہ کر لیا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا توبہ کر لے، حضور نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہگارے سوائے انبیاء تو سارے گناہگار نے، پر حضور نے فرمایا چنگا گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا او لوگ جدو اللہ دا ذکر کی تجاوے تو انہاں دے دل تڑپ جاندے نے، پھڑک جاندے نے۔ شب برات تشریف لے کے آ رہی، اس رات دا نام ہی اللہ کریم نے ایسا سانو عطا فرمایا شب برات، مطلب کہ آزادی دی رات۔ شب دمانی رات، برات دمانی آزادی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جہنم تو آزادی دی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنہ دی تعریف بھی فرمائی، اور قرآن مجید کے اندر رب نے رات دی تعریف بھی اور صفت بھی ارشاد فرمائی۔ دن دے متعلق اللہ قرآن کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں دنوں تہاڈے واسطے کمائی دا اور رزق دا ذریعہ بنایا، اور رات دے متعلق قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، فرمایا اسا رات میں تہاڈے لیے سکون لے بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے بار بار دنہ دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا۔ رات نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسا سکون لے بنائے، ادھے وچ اللہ نے سکون رکھیا۔ کدھر ارشاد فرمایا کہ رات نو اسا چھپاون والی بنایا، کہ رات نو سارے چھپ جاندے، اندھیرا ہو جاندے، ہر چیز چھپ جاندی ہے۔ اللہ رب العزت نے جڑا لفظ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، فرمایا رات وچ اسا سکون رکھے آئی۔ اسی دنیا دار یہ سمجھنے کہ خور رات سون لی اللہ نے بنائی ہے، پر قرآن مجید اللہ نے سون دا ذکر نہیں فرمایا، رب نے سکون دا ذکر فرمائے۔ اسی دنیا دار سون کے سکون لینے ہیں، پر اللہ والے جاگ کے سکون لینے ہیں۔ اسی دنیا دار رات نو لیٹ کے سکون لینے ہیں، تے اللہ والے رات نو مسلط قیام کر کے کھلو کے سکون لینے ہیں۔ سکون اپنا اپنا ہے، کسی نو لیٹ کے سکون مل دے، کسی نو کھلو کے سکون مل دے، کسی نو سو کے سکون مل دے، کسی نو جاگ کے سکون مل دے، کسی نو سکون وچ سکون مل دے۔ تو قرآن اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو کئیاں نو دی یاد چ تڑپ کے پھڑک کے سکون مل رہا ہے۔ تو سکون اپنا اپنا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی راتاں سو کے گزار دیندے، پر آج جڑی رات شریف لے کے آ رہی شب برات، اس رات نو رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جاگے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نو جاگ کے گزار دے سن۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کی دیئے، تو اسلام دی تاریخ دے اندر مکہ المکرمہ تو لے کے مصر تک، اور مصر تو لے کے تمام عالم اسلام دے علماء، صوفیاء، بزرگ اس رات نو ہمیشہ جاگ کے گزار دے رہے، شب بیداری دے طور تے گزار دے رہے، اپنے مالک دی یاد وچ گزار دے رہے۔ کچھ راتاں اللہ کریم نے بڑی مخصوص تے خاص بنائیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے بستر تے نہیں سن، تو میں گھبرا گئی کہ حضور کتنے گئے۔ فرما دیا میں انہوں خیال آیا کہ شاید حضور کسے ہور بیوی دے گھر چلے گئے نے۔
فرما دیا میں ڈھونڈتی ویکھیا تے حضور جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر تشریف فرما دی. میری آہٹ سن کے نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سوچیا کہ میں تیرے نال بے انصافی کراں گا؟ کیا میں تینوں چھوڑ کے کسی اور بیوی کول چلا گیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میرے ذہن چ خیال آیا. حضور نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ جی کیڑی رات ہے؟ آج 15 شعبان دی رات ہے. فرمایا اس رات اللہ کریم آسمان دنیا تے نزول فرماندے اپنی شان دے مطابق. ساری رات اللہ کریم اے فرمان ارشاد فرماندے کہ ہے کوئی جیڑا میرے کو کچھ منگے تے منو عطا کر دے وہاں، ہے کوئی جیڑا میرے کو رزق منگے منو عطا کر دے وہاں، کوئی اولاد منگے منو عطا کر دے وہاں، ہے کوئی آج جیڑا میرے کو معافی منگے آج منو عطا کر دے وہاں. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ موضوع بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا او لوگ جڑے اپنے رب دا ذکر کر دینے کدے قیام دی حالت کدے قعود یعنی بیٹھا دی حالت وعلا جنوبہم رات نو کروٹا بدل دیا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمایا او صرف رات نو ذکر یذکرون اللہ نہیں کر دے ویتفکرون او رات نو فکر بھی کر دینے. فکر کس چیز دا؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. انہاں دا آسمان وال نگاہ جاندی ہے تے آسمان وال سوچ دینے انہوں کنے بنایا. اس زمین وال ویکھ دینے تے انہوں خیال ہوندے اس زمین نو کنے بنایا. تے آخر تے آکے کہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آخر تے آکے کہندے نے ساڈے رب تو کچھ بھی کسی بھی چیز نو فضول تخلیق نہیں کیتا، تو باطل تخلیق نہیں کیتا. گرامی قدر حضرات دا مطلب ہے کہ اللہ قرآن وچ فرما رہے کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے ساری رات اپنے مالک دے ذکر چ بھی گزار دینے تے فکر چ بھی گزار دینے. حضرت پیر باہو نے فرمایا فرماتے نے ذکر کنوں کل فکر ودھیرا. فرماتے نے ذکر پاویں تھوڑا کریا کر پر فکر بہتا کریا کر. قرآن وچ اللہ نے ذکر والے دا بھی ذکر فرمایا تے فکر والے دا بھی ذکر فرمایا. میری ملت دے نوجوانوں کچھ لوگ کائنات دے اندر ایسے نے انہاں دیا راتاں جاگ کے گزر دیا نے. کائنات دے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر جاندی ہے، پر رب دی کائنات چ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں کہ رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تے ساری رات ہی جاگ دے سن. یہ نہ جاگ دے کہ پاؤں اقدس متونم ہو جاندے نے، پاؤں سج جاندے نے. ایک دن عائشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ سارا جگ سو جاندا ہے، سونیا تسی یہ نہ جاگ دیو کہ پاؤں اقدس سج جاندے نے. تسی تے اللہ دے بڑے قریبی ہو، اللہ دے بڑے مقرب بندے ہو، تسی تے رب دے نبی ہو تے نبیاں دے بھی امام ہو، تسی کیوں نہ جاگ دیو؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. فرمایا عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. یعنی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو شکرانے دے طور تے اللہ دی بارگاہ چ رات جاگ جاندے. ہو سکتا کسی نوجوانوں خیال آوے آسی صاحب اصل سارا دن کم کاج کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کمائی کرنی ہے، اسی رات کیویں جاگیے؟ اگر اسی رات نو جاگ لئیے تو صبح کم تے کیویں جاواں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی ساری رات ہی جاگو. کدے کدے انسان تھوڑی جی رات بھی جاگ لوے نا دے رب واسطے یقین کرے آجے. ایتھے تک ارشاد فرما دیتا فرمایا جڑا عشاء دی نماز با جماعت پڑھے تے رات سو جائے، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھے او دی ساری رات جگراتے چکی نہیں جاتی ہے کہ نے ساری رات ہی قیام کیتا ہے. اور حضور علیہ السلام دا فرمانے عالی شان میں پڑھیا نبی کریم نے فرمایا جڑا با وضو سو جائے، با وضو سو جائے، فرمایا رات نو کروٹ بدل دیاں جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندے. یعنی کہ کدے کدے سونا بھی انسان واسطے عبادت بنا دیتا جاتا ہے. کدوں جدو اپنی نیند نو اللہ کے رسول واسطے گزارے کہ میں صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھاں گا یا میں تہجد دی اذان نماز پڑھاں گا. بعض ویلی نوجوان آ کے کہندے نے کہ میرا دل بڑا کر دے کہ میں نماز پڑھاں، میرا دل کر دے میں تہجد پڑھاں. کچھ لوگ آ کے کہندے نے آسی صاحب رات آنکھ کھل جاندی ہے پھر بڑا ہی زور لگانا کہ دوبارہ نیند آ جائے.
جائے پر نیند نہیں آندی، اک کھل جائے پھر نیند نہیں آندی۔ میں کہنا بیلیا جدو کھل جو گئی پھر کیوں انہوں علامہ دی ضرورت ہے؟ تینوں ہو رہے تو جاگیا نہیں، تینوں جگایا گیا ہے، ہو رہے تینوں جگایا ہی گیا ہے کہ اٹھ اپنے مالک دی یاد شروع کر دے، اٹھ کے اپنے رسے ہوئے مالک نو منا لے۔ اے راتہ اللہ نے سانو صرف سون لے نہیں عطا کی دیاں۔ صوفیات بزرگ فرما دینے کہ بندیا زمین دے اتے جاگ لے، زمین دے تھلے جا کے اینا سونا ہی کہ قیامت تک کسے جگانا ہی نہیں، پر زمین دے اتے ایک باری جا کے چلا جا۔ دنیا دا کوئی بھی محبوب ہوئے، میں اکثر جملہ کہنا کہ عشق مجازی ہوئے یا عشق حقیقی ہوئے، ہر ایک دا دل کردہ میرا محبوب منو رات نو ملے۔ اللہ بھی فرماتا بندیا جو تو منو ملنا تے رات نو مل۔ انہیں اپنے محبوب نال بھی ملاقات رکھی تے شب معراج رکھی، انہیں رات نو محبوب نال ملاقات رکھی۔ اس واسطے اولیاء اللہ اپنے رب نو ملن واسطے رات دا انتخاب کر دینے کہ رات نو اللہ فرماتا سنتم ولا نوم، اللہ فرماتا میں بھی نہیں جانا سوندا تو بھی نہ سو، یہ میرے نال ملاقات کرنی ہے کہ اللہ فرماتا منو تے اونگ بھی نہیں آؤں، مینوں نیند بھی نہیں آؤندی۔ خالق فرماندا میرے نال اگر ملاقات کرنی تے ادھی رات ڈھل جائے، اس ویلے تو جاگدا ہوویں ایک میں جاگدا ہوواں تے تو رکوع تے سجدے جا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، اے میرے مالکا ویکھ لے میں نیواں تو اعلی، میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اونچا۔ فرمایا ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر، میں تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا کر دے والا۔ جنہیں تسی اللہ دے ولیاں دے مزارات ویکھ دیو، کتنے بلند مزار، کتنی اونچیاں جگاتے بنے۔ اب تسی بابا جی ملکی شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ دا مزار ویکھ لو، کتنی اونچی جگہ ہے۔ تسی سیالکوٹ امام علی الحق دے دربار تے چلے جاؤ، کتنی اونچی جگہ ہے۔ داتا صاحب چلے جاؤ، کتنی اونچی جگہ تے بنے ہیں۔ میاں محمد بخش نے فرمایا اچھے ٹبے شیراں ملے، اچھے ٹبے شیراں ملے، تو ایدہ مطلب ہے اللہ دی بارگاہ جڑا نیواں ہو جائے نا رب دی قبر میں اچھی جگہ بنوا دیتا ہے، وہ اچھے ہو جاندے نے جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ نیویں ہو جان۔ اللہ فرماندا ادھی رات ویلے اٹھیا کر میری بارگاہ چ نیواں ہویا کر۔ آج دی رات شب برات آ رہی، ایک جاگن دی رات آ رہی ہے، سوری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں۔ اللہ فرماندا کد کد کو رات میرے لئے جا کے بھی گزاریا کر، سوتے جانا ہی ہے، نیند آئی جانی ہے۔ پر رب فرماندا کہ بندیا ایک قرآن مجید پڑھ کے بیکھ لو، پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی، قرآن چ جدو کیتی ہے اللہ نے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے، جاگن والے دی۔ ایدہ مطلب ہے رب چاہتا میرا بندہ جاگے، میرے تے دی ملاقات دا رستہ آسان ہو جائے۔ نوجوانوں رات نو اٹھو، شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بے شک سو جائے آجے، عشاء دی نماز با جماعت پڑھو، تہجد اٹھ کے پھر پڑھے آجے۔ ساری رات اگر ممکن ہو سکے تو اپنے رب دی بارگاہ قیام، سجدے، حالت اور قرآن مجید دی تلاوت، ذکر اذکار جو بھی توانو کتابہ دے اندر علماء دی موجودگی جو ملے کہ اس طرح نفل پڑھ لے آجے، اس طرح نفل پڑھ لے آجے۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پر کدوں پڑھے جدو اج دنیا بنی نہیں۔ جبریل نے اٹھ کے تے اپنا وجود دیکھیا، اتنا بڑا وجود کہ جدو پہلی وحی آئی تے نبی کریم فرماتے نے میں ایسا کر کے جبریل وال وکھیا، فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان جتنی جگہ سی ساری جبریل دے جسم نال بھری ہوئی سی۔ اتنا بڑا وجود ہے جبریل دا، 700 پر نے دے وجود ایک پر کھول دے وے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ جتنی دیر چ انسان اپنی اکھ جھپک دے اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیندے۔ اتنی رفتار تے طاقت دا مالک جبریل۔ جدو جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا او دی رفتار دا اتھو اندازہ کر لو۔ کسے پوچھا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی اڑے ہیں؟ کیا لگا ہاں کچھ موقع آئے جدو میں پوری رفتار نال اڑیا۔ پوچھا کدوں؟ کیا لگا جدو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نمرود نے اگ وچ سٹیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول جا رہے تے میں سدرہ تے بیٹھا، اچانک اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ دوڑ میرا ابراہیم آگ ول جا رہے ہیں۔ جبریل فرماندے نے کہ ابراہیم اجے آگ تک نہیں سن پہنچے تے میں جنت دا تخت جنت چو لے کے ابراہیم دے قدمہ پہنچ گیا سا۔
آکھیا دوسری بار جدو ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری رکھ لئی تے چھری پھیرنا شروع کر دیتی میں سدرت تے بیٹھا اللہ فرما جبریل دوڑ یہ اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تے سزا تینوں دے مانگا جبریل فرما دے میں سدرت اڑیا جنت چ گیا جنت چ دمبا لیا تے اجے باپ نے پتر دے حلق تے چھری پھیری نہیں تے میں اسماعیل دے پاؤں تو پکڑ کے کھچ کے انہاں دی جگہ دمبا لٹا دیتا آکھیا تیسری باری کدوں آکھیا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے یوسف نو کھوچ سٹیا تے رسی نال بند کے رسی کٹ دیتی حضرت یوسف پانی والے جا رہے تے اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ میرے یوسف دا پیر پانی نہ لگن دیویں فرماتے نے میں دوڑ کے جنت چ گیا تے جنت دا تخت لے آ کے اجے یوسف پانی تک نہیں سن پہنچے تے میں پہلے پہنچ گیا سا آکھیا پھر چوتھی بار اودوں جدو کونین دے والی نو احد دے میدان وچ زخم آئے تے سرکار دو عالم دا دند مبارک تھوڑا شہید ہو گیا خون دا قطرہ نکلیا خون دا قطرہ زمین وال جا رہا تے میں سدرت تے بیٹھا اللہ فرمایا جبریل دوڑ کہ میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ گیا نا قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں کراں گا جبریل فرماتے نے جی حضور دے خون دا قطرہ زمین تک نہیں سی پہنچیا تے میں جا کے خون دے قطرے دے نیچے اپنی تلی رکھ دیتی گرامی قدر حضرات اتنی بڑی رفتار اتنی بڑی طاقت مالک جبریل امین علیہ السلام جدو اللہ نے پیدا کیتا تو جبریل نے اٹھ کے اپنے وجود وال ویکھیا تو خیال آیا کہ میں اپنے رب دا شکریہ ادا نہ کراں میرے رب نے مینوں اتنا بڑا وجود عطا کیتا ہے اتنی طاقت عطا کیتی جبریل اٹھ کے کیا 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالی دی اٹھ کے نفل پڑھے حضرت علامہ ملا کاشفی فرماتے ہیں 30,000 سال جبریل نے 2 نفل پڑھے یعنی 15,000 سال چ 1 رکعت پڑھی 15,000 سال چ دوسری رکعت پڑھی 30,000 سال لگ گئے تے جبریل جدو سلام پھیریا تے عرض کیتی عرشاں دے مالکا جو تو مینوں انج دا بنایا نا کہ میرے ورگا کوئی نہیں بنایا تے میں بھی تیری انج دی عبادت کر چھوڑیے نہ کسے کیتی تے نہ کوئی کرے گا اللہ فرمائے جبریل اپنے نفلاں تے بڑا ناز آیا آکھے یا اللہ میرے ورگے کسے پڑھنا ہی نہیں اللہ فرمائے جبریل دعویٰ نہ کر تیرے 30,000 سال دے نفل ایک پاسے تے محمد عربی دے نوکر دے 2 نفل ایک پاسے جبریل عرض کی تھی یا اللہ کیا انہیں میرے نالو زیادہ وقت لگا کے پڑھنے نے فرمایا نا تو تے 30,000 سال سے 2 نفل پڑھے انہیں تے دوڑ کے آنا ہے پڑھ کے جلدی جلدی چلے جانا ہے وضو بھی پورا نہیں کرنا آکھے یا اللہ کیا انہیں میرے نال زیادہ خشوع تے خضوع نال پڑھنے نے اللہ فرمایا نا تیرا تے دھیان بھی میرے بار رہا پر انہیں نفل میرے پڑھ دیا ہونا ہے دھیان ہوتا دکان وال ہونا ہے مکان وال ہونا ہے جائیداد تے اولاد وال ہونا ہے عرض کی تھی یا اللہ کیا ادھی عبادت میرے نالو بھی زیادہ اللہ فرمایا زیادہ تے نہیں مقدار نہیں ویکھی جانی تعداد نہیں ویکھی جانی عرصہ نہیں ویکھیا جانا عرض کی تھی یا اللہ پھر ادھے نفل میرے نال زیادہ مقبول کیوں اللہ فرمایا جبریل تیری بیوی ہے یا اللہ نہیں فرمایا تیرے بچے یا اللہ نہیں فرمایا تیری دکان یا اللہ نہیں فرمایا تیرا مکان یا اللہ نہیں فرمایا تینوں سون تے جاگن دی کو فکر یا اللہ نہیں فرمایا کو کھان پین دی فکر یا اللہ نہیں فرمایا تینوں تو فکر ہی کوئی نہیں تو تے 30,000 سال لگانے سن پر جدو محمد عربی دے نوکر نے ٹرنا ہے نا انہیں بیوی چھوڑ کے آنا ہے انہیں ماں باپ چھوڑ کے آنا ہے اولاد چھوڑ کے آنا ہے دکان تے کاروبار چھوڑ کے آنا ہے اللہ فرماتا ہے انہیں کھانا پینا چونا جاگنا سب کچھ چھڑ کے میری بارگاہ چونا ہے اللہ فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال ویکھا کہ محمد عربی دے نوکر دی انیاں قربانیاں ویکھا یعنی رب نے میرے تے تیرے واسطے موجاں لگا دیتیاں بلکہ بعد روایات میں پڑھیا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی امتاں دا ذکر چھیڑیا نا تے فرمایا انہاں دی اتنے 1000 سال عمر فلانی قوم دے بزرگ نے انہیں 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی فلانے نے اتنی عبادت کی تھی فلانے نے اتنی عبادت کی تھی تے صحابہ نو خیال آیا کملی والیا پھر ثواب تے سارا او لگے ساڑیاں تے عمرہ میں 60 سال 65 سال انہاں دی عمرہ 1000 سال تے پھر ثواب تے او لے گئے میرے نبی نے فرمایا نہیں فرمایا صحابہ اللہ میرے امتیاں نو ایک رات ایسی عطا کر دے گا وہ ایکو رات ہی عبادت کر لین گے تے رب 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے گا
او راتا نے تو میری ملت دے نوجوانوں میں سب کا نرز کر رہا کہ کوشش کرے آجے کہ اس رات نو سوں کے نہیں اپنے مالک دی یاد جا کے گزارے آجے حیرت ادو ہوں دیئے جدو بعض لوگ سوشل میڈیا تے اور بعض لوگوں نے اپنی کتاباں تے تقریرہ چاکھیا تحریرہ چا لکھیا کتھے لکھی شب برات کمیں منائی سی کتھے لکھی ہے اس رات روزے رکھنا دنوں تے رات نو نفل پڑھنا کتھے لکھیا ہے جڑے سارا سال کہندے نے بھائی عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو تبلیغ واسطے بلاندے نے تبلیغ کرنا ہوندے نے جدو عبادت دی رات والا سی ہونے تے پھر وہ کہندے نے کتھے لکھی ہے یہ واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہے مگر قرآن اچ بھی دلیل موجود ہے حدیث اچ بھی دلیل موجود ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء صوفیاء محدثین محققین اور تمام عالم اسلام دا اتفاق ہے کہ اس رات نو اللہ کریم نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نہ بھی فضیلت ہوئے پر میں نو اے دسو کہ رب دی بارگاہ چ جاگی ہے تھوڑی جی محنت کر لئیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ کسی دا اجر ضائع نہیں کردا جڑا او دی بارگاہ چ رات جاگے گا رب کدو دے اجر نو ضائع کرے گا حضرت سیدہ زہرا پاک اتنا رات جاگ دیاں سن اتنا رات جاگ دیاں نے کہ رات مک جاندی تے کہدی اتنی چھوٹی رات بنائی میرا سجدہ پورا نہیں ہویا مدینے دی عورتاں آ کے کہدی نے سیدہ ایک رات سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنیاں تے رات مک جاندی ہے فرمادیاں میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں اس رات نو جا کے گزارے ہو اور دوسری اہم بات یہ رات صرف جاگن دی نہیں اتھے کام کی کرنا ہے جاگنا تے اونا بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے جاگ دے تے او بھی ہون گے جنہاں نے رات ڈانس پارٹیاں چو گزار دینی ہے جاگنا تے اونا بھی ہے جنہاں نے کسے لہب و لعب دے اندر اس رات نو گزار دینا ہے پر تیرا تے میرا تے اے عالم اسلام دے اندر اہل ایمان دا اس رات جاگن دا ایک مقصد ہے وہ مقصد کیے وہ مقصد ہے اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا رات توبہ دی رات انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے توبہ رب نو بڑی پسند ہے انسان نو اے خیال آدھے کہ میں گناہ بڑے کیتے میں روز گناہ کرنا میں کیویں توبہ کراں میرا رب کیا میرے تے من جائے گا تو آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں چند کلمات اس حوالے نال بھی عرض کراں اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ جدو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا شیطان نے جدو سجدہ نہ کیتا تو شیطان نے اللہ کریم نو آکھیا کہ آدم نو تو انہیاں طاقتہ دیتی انہوں نبی بنایا منو کہنا کہ منو گمراہ بھی کرنا ہے تو کہنے لگا یا اللہ منو بھی کوئی طاقت دینا اللہ فرمایا جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا کہنے لگا یا اللہ منو اتنا اختیار دے کہ میں اگر انسان نو آدم دے پتر نو چاہواں تے میں سامنے تو آ کے بھی گمراہ کر سکاں میں پیچھے تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکا میں دائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکا میں بائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکا میں انہوں ہر پاسیوں گھیر کے ادھے کل گناہ کرا کے انہوں دوزخ تک لے کے جاواں اللہ فرمائے جا تینوں اختیار دیتا تیرا جس طرح دل کرے سامنے تو پچھوں دائیں تو بائیں تو جتنوں تیرا دل کرے جا میرے بندے نو گمراہ کر لویں شیطان بڑا راضی راضی ٹوریا تے فرشتے رون لگ پہ اللہ فرما کیوں رون دیو فرشتے عرض کی تھی اللہ بندہ پھاس گیا چواں پاسیو شیطان نے گھیر لیا اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا نا بندہ نہیں پھسیا فرمایا 4 سیڈاں لے گیا 2 بھول گیا یا اللہ او کیڑی فرمایا ایک اوپر والی ایک نیچے والی یا اللہ ایدے نال کی ہوئے گا فرمایا جدو شیطان میرے بندے نے 4 پاسیوں لوے گا میرا بندہ سجدے چ نیواں ہو کے معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا ہاتھ چک کے اوپر معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا فرمایا 4 سیڈاں تیریاں تے 2 سیڈاں میریاں
اللہ فرمایا وہ جھک گیا پھر بھی معاف کر دیواں گا، ہاتھ اٹھا کے رو پیا پھر بھی معاف کر دیواں گا۔ اللہ نے تیری تے میری بخشش دا وسیلہ عالم ازل چی بنا دیتا۔ شیطان جدوں آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو مایوس ہو کے نکلیا نا تے مڑ مڑ آدم علیہ السلام بڑے بڑے غصے نال ویکھے۔ اللہ نے فرمایا او ظالما ایڈے غصے نہ میرے آدم ال کیوں ویکھنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی، میں دے کو بدلہ لینا ہے، میں دے کو بدلہ لینا ہے، میں قیامت تک دی نسل کو بدلہ لینا ہے۔ فرما کیویں دا بدلہ لمے گا؟ کہنے لگا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا میں او جڑا سیدھا راہ نا او جڑی صراط مستقیم ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے، تیرے بندے نو صراط میں آن نہیں دینا۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو گمراہ کراں گا، لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا میں قسم ہے تیری میرے مولا، کہنے لگا میں تیری قسم ہے میں تیرے بندے نو صراط نہیں ہون دینا، میں انہوں نے اغوا کر کے لے جانا ہے، لأغوینہم اجمعین، انہوں نے میں اغوا کر کے لے جانا ہے۔ اللہ فرما تم میری قسم چکی ہے نا کہ تم میرے بندے نو گمراہ کرے گا۔ ساری زندگی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو تیری بارگاہ چ جھکن نہیں دیواں گا، میں تیری بارگاہ چ نو آن نہیں دیواں گا۔ پھر جدو قیامت نو تو آپ اس بندے نو دوزخ چ سٹے گا اس دن میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا، شیطان رکیا۔ اللہ فرما تم میری قسم چکی ہے نا تے مینوں رب نو بھی اپنی قسم ہے۔ انہیں آکھیا یا اللہ تو کیوں قسم چکنا ہے؟ فرمایا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آکھے لگے گناہ کرے تے آخری ویلا جدو آئے تے او دی اکھ وچ ایک شرمندگی دا اتھرو آ گیا نا، مینوں قسم ہے اپنی ماں نو معاف کر دیواں گا۔ فرمایا میں بھی معاف کر دیواں گا، اجے تو دنیا تے بھی نہیں آیا جدو تیری بخشش دے انتظام ہو گئے۔ اللہ نے توبہ دا وعدہ کر لیا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا توبہ کر لے، حضور نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہگارے سوائے انبیاء تو سارے گناہگار نے، پر حضور نے فرمایا چنگا گناہگار ہووے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے۔ رب نو بندہ بڑا ہی پیارا لگ دے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے۔ یہ نہ سوچو کہ میں گناہ کرنا ہی نہیں، انسان دی سرشتے چے یہ کل گناہ ہو جاندہ ہے، ہاں بچنا چاہیے جس قدر بچ سکے گناہ تو، مگر توبہ دا دروازہ رب نے کھول دیتا، قیامت دی صبح تک رب نے کھول کے رکھے ہے۔ فرمایا جدو میرا بندہ میرے کو توبہ کرے گا میں ادو معاف کر دیواں گا۔ شیطان وسوسہ ڈال دے، پچھلے سال بھی توبہ کیتی سی، پھر سارا سال گناہ کر لینی، کل بھی توبہ کیتی سی، آج پھر کر لینی، کل بھی توبہ کرے گا، پرسوں پھر گناہ کرے گا، ان کی لین جانے کڑے منہ نال جاویں گا۔ اللہ فرماندا بندیا شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوہا نہ چھڈی، گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے پھر آ جا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندہ ساڑھی معافی دی عادت ہو گئی تو آ جایا کر، پلٹ کے آ جایا کر۔ میری ملت دے نوجوانوں ایک ایک دی توبہ دا ذکر سناواں تے بڑی لمبی فہرست ہے۔ آدم علیہ السلام گندم دا یا کوئی بھی دانہ کھا لیا، غلطی ہو گئی، زمین تے آ گئے، 350 سال سجدے چروئے، 350 سال۔ علماء فرماندے نے حضرت آدم دے آنسواں دے نال جنگل چ پانی دے نالے ٹر پے، پرندے نے پانی پینا تے کہنا واہ بڑا میٹھا پانی ہے۔ آدم نے اور چیخ مار کے رونا تے کہنا معاف کر دے، پرندے مذاق کر دینے۔ اللہ فرمایا آدم پرندے مذاق نہیں کر دے، جیڑا میرے خوف وچ روے مودے اتھرو مٹھے بنا دینا، اتھرو مٹھے بنا دینا۔ گرامی قدر حضرات حدیث پاک کے چاندہ ہے کہ قیامت نے کو گناہگار نو کھچ کے فرشتے دوزخ وال لے کے جاون گے اور روئے گا، او دی ایک اکھ دا وال شور مچا دے گا معاشر دے میدان۔ وہ آکھے گا یا اللہ جے انہیں دوزخ سے جانا ہے تو میں نہیں جانا۔ اللہ اس بندے دے بارے فرمائے کہ انہوں واپس لے آؤ، وہ واپس آئے گا کہ اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو کیوں شور مچائے؟ وہ اکھ دا وال کہے گا یا اللہ میں دنیا جو سنیا سی کہ رب فرماندہ ہے جدی اکھ دے وچوں مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکل آیا وہ بندہ دوزخ وچ نہیں جاوے گا۔ اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ سی۔ اکھ دا وال کہے گا میں ایدی اکھ دے نال زندگی گزاری ہے، میں ویکھیا گناہگار بڑا سی پر ایک رات ایدی اکھ وچ چھوٹا جا اتھرو تیرے خوف دا نکلیا، وہ آنسو میرے نال لٹکدا رہیا، میں گلا ہو گیا،
وہ وال کہے گا یا اللہ یا تے یہ بندے نو جنت دے تے جے انہیں دوزخ چ جانا ہے تے مینوں دی اکھ وچوں نکال کے مینوں جنت چ بھیج میں تے گلا ہو گیا سانا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ لے جاؤ وہ جنت وال ٹرے گا تے معاشر دے میدان چ رولے پے جان گے او ویکھو کڈا بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جائے اور ویکھو اکھ دا وال بچا کے لے گیا کیوں آنسو نہ گلا ہو گیا آنسو نہ گلا ہو گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ عقل مند تے دانا لوگ بیٹھے ہو اے میرے تے تہاڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی مائیاں دیوے بال دیاں سن بتی بال دیاں سن اودے چ تیل ڈال دیاں سن تے تیل نال جلدا سی تے جی اس بتی نو پانی نال گلا کر دئیے پھر انہوں اگ نہیں لگ دی تسی ہونی غور کر کے ویکھ لو کوئی بھی گلی چیز ہوئے کپڑا ہوئے انہوں اگ نہیں لگ دی حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندہ جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی شہ نو اگ نہیں لگ دی تے جے تو بھی اگ تو بچنا ہے تے گلا ہو کے جائیں فرماندے نے تو بھی گلا ہو کے جاؤں کدھرے وضو دے نال کدھرے آنسواں دے نال او دی بارگاہ چ گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے کوئی آنسو بہا کے جاویں رب نو او اتھرو بڑا پیارا لگدے جڑا او دے خوف تے او دی خشیت نال او دی بارگاہ چ توبہ کردیاں انسان دی اکھ وچوں نکل جائے شیطان نے گناہ کیتا پر اکڑ گیا آدم کول بھی غلطی ہو گئی پر او جھک گئے فرق وے جڑا گناہ کر کے اکڑ جائے وہی شیطان ہے جڑا گناہ کر کے جھک جائے وہی آدم ہے وہی آدمی ہے وہی انسان ہے جڑا گناہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے حضرت حبیب اجمی ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے ولایت تو پہلے توبہ کرو تو پہلے سود دا کاروبار کر دے سن سود دا کاروبار لوگاں نو ادھار پیسے دینے ادھار دے اوپر سود کھانا کاروبار یہ سی زندگی دا نظام ہی سود تے چل رہا سی ایک دن بیوی نے آکھیا کہ گھر کھان لی کچھ نہیں تو کچھ لے کے آؤ ٹورے ایک گھر میں چکے دروازہ کھڑکایا تو وہ مقروض باہر آیا تو انہوں آکھیا میرے قرضے دے پیسے واپس کر انہیں آکھیا قرض تے کوئی نہیں آکھیا گھر چ جو ہے وہ دے دے انہیں تھوڑی جی دال دے دی تھی وہ دال سود دے بدلے لے آئے گھر لے آکے دال رکھی تے بیوی کہنے لگی دال تے لے آئیو تے روٹی دا کی بنے گا دوسرے مقروض دے گھر گئے انہوں بھی جا کے دبایا تے آکھیا پریشر ڈالے آکھیا میرے پیسے واپس کر انہیں آکھیا پیسے تے کوئی نہیں آکھیا جو ہے دے دے انہیں تھوڑے جو گندم دانے دے دیتے لے آکے بیوی نے آکھیا دا آٹا بناؤ تو روٹی پکاؤ بیوی نے آکھیا کہ سالن بھی آ گیا روٹی بھی آ گئی پر سالن بنانا ہے تیرے واسطے کو لکڑیاں بھی درکار نے تیسرے مقروض دے کر گئے انہیں جا کے آکھیا کہ میرے پیسے واپس کر انہیں آکھیا پیسے کوئی نہیں آکھیا چل جو ہے انہیں لکڑیاں دے دیتی ہیں اور لے کے واپس ٹورے چھوٹے چھوٹے بچے راستے چنا اخروٹ پہ کھیل دے اجی میں ساڑھے بچے بنٹے کھیل دے نا ادھو بچے اخروٹ کھیل دے سن اخروٹ پہ کھیل دے تے ایک بچے دی آواز آئی تے بچہ پکار کے کہنے لگا او بچے ہٹ جاؤ حبیب اجمی پہ آؤں دے او نہ ہوئے ایڈا گناہگارے کہ ایدے پیران دی دھوڑ ساڑھے تے پہ گئی تے کدرے اسی بھی گناہگار نہ ہو جائیے حبیب اجمی دے کرنا چاہے جدو یہ بچے دی آواز آئی نا آپ دے دل تے اثر کر گئی خیال آیا حبیب اجمی تو ایڈا گناہگار ہو گئے ہیں کہ نکے نکے بچے تیرے پیران دی دھوڑ کو لو بچ دینے وہ ایسی دل تے چوٹ لگی دوڑ کے گھر گئے وہ سارا سامان جڑا سود دا تھی انہوں اٹھا کے بار سٹیا تے سجدے چا سر رکھ کے تے رو کے کہنے لگے یا تو جاننا ہے یا میں جاننا میں کتھے کیڑا گناہ کیتا ہے میں دنیا دے سامنے ذلیل نہ کری پر اج میں تیری بارگاہ چ جھک کے جویں چھپ کے گناہ کردا رہا اونج چھپ کے معافی مانگنا تیرا کی جانا ہے مینوں معافی عطا کر دے توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ چ رو کے باہر نکلے اوہی بچے اجے پہ کھیل دے سن جدو قریب تو گزرن لگے تے اوہی بچہ پکار کے کہندا ہے کہنے لگا بچیو او پیچھے پیچھے ہو جاؤ حبیب توبہ کر کے پہ آوندا کدھر ساڈی دوڑ او دے تے نہ پے جائے کدھر گناہگار ہی نہ ہو جائیے
اگے انہیں آکھا کدھر ایدی دھوڑ ساڑھے تے نہ پہ جائے گناہگار نہ ہو جائیے کہنے لگا ہون ساڑھی دھوڑ کدھر ایدی تے نہ پہ جائے اسی گناہگار نہ ہو جائیے جدو انسان توبہ کر لے دے اللہ نو گناہاں تو انج پاک کر دے دے انج پاک کر دے دے کہ کونین دے والی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں جی میں گناہ کیتا ہی نہیں وہ انسان پاک ہو جاندہ ہے آؤ میری ملت دے نوجوانوں یہ توبہ کتنی ضروری ہے تے جڑا کر لوے رب عطا کی کر دے دے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے بہت بڑے ولی بھی نے بہت بڑے محدثین دے امام بھی نے تے آپ بھی محدث بہت بڑے نے آپ ارشاد فرماندے کہ میں سفر تے نکلے آپ رات ایک مسجد وچ میں عشاء دی نماز پڑھی تے میرا خیال سی کہ میں رات مسجد چی گزارا پرانے زمانے چ لوگ یا تے سرائے وچ جا کے کدھر مسافر خانے چ رات گزار دے سن یا مسجداں چ گزار دے سن خیال آیا کہ میں رات مسجد چ گزارا آپ فرماتے ہیں جدو میں عشاء پڑھ کے لٹیا تو سارے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے وہ جڑا مسجد دا خادم سی نا انہیں اوپر تو چادر اتار دیتی تو کہنے لگا بابا جی مسجد چ نہیں تسی سو سکتے آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں میں رات گزاراں گا صبح اٹھ کے چلا جاواں گا انہیں آکھیا نہیں ساری مسجد دی انتظامیہ کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دے دی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں لیٹ گیا میں کہا بھائی میں تے رات اتھے گزارنی ہے اور رات اس ویلے میں کتھے جاواں میں پردیسی ہوں فرماتے ہیں میں چادر لے کے لیٹ گیا اس مسجد خادم نے میرے پاؤں تو پکڑیا تے گسیٹ کے میں نے مسجد دیاں سیڑھیاں تے رکھیا تے تالا لگا کے چلا گیا آپ فرماتے ہیں میں مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھا تے پریشان کہ ہن کتھے جاواں سامنے ایک نوجوان وہ قریب آیا تے آ کے کہنے لگا بابا جی تہاڈی شکل بڑی نورانی ہے تسی اٹھو تسی میرے پرونے بنو آپ فرماتے ہیں میں اس نوجوان دے نال ٹر پیا اور نوجوان ٹردا جاوے تے نالے پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے نے میں دے گھر گیا نا تو اتھے بھی استغفر اللہ پڑھی جاوے میں نے کھانا دے ہوئے تے استغفر اللہ پڑھی جاوے فرماتے نے رات انہیں میرے قریب بستر بچھایا تے میرے نال قریب لیٹ گیا تے استغفر اللہ پڑھدا رہا فرماتے نے میں سو گیا صبح جدو جاگ آئی تے میں اس نوجوانوں ویکھیا جیڑا کم کرے استغفر اللہ پڑھے آپ فرماتے ہیں جدو مجھے کلو ودا ہون لگا تے میں آکھیا کہ میں رات دا دیکھ رہا تیری زبان تے ایک کوئی لفظ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ انہیں آکھیا جی میں جوں پیدا ہویا تے ہوش سنبھالے نا میں ہر ویلے استغفر اللہ ہی پڑھدا رہنا آپ فرماتے ہیں کہ جڑا تو استغفر اللہ پڑھنا ہے یہ دا کوئی کمال بھی ویکھے کہنے لگا بابا جی دا ایک کمال میں ویکھے آئی کہ میں اپنی زندگی دے اندر جس چیز دی تمنا کراں او تمنا او آرزو او خواہش او دعا میرے دل میں جو میری زبان تک اجے نہیں آن دی تو پوری پہلے ہو جاندی ہے میں جو چاہاں وہی پورا ہو جاندہ ہے اتنا بڑا ہزاران دا اجتماع ہے میں بھی یہ چاہاں گا تسی بھی یہ چاہو گے کہ میں جو منگا ہو جائے میں جو کماں ہو جائے میں جو چاہاں مل جائے اس نوجوان نے آکھیا بابا جی میں جو تمنا کراں وہ پوری ہو جاندی ہے بس ایک تمنا رہ گئی ہے وہ نہیں پوری ہو رہی فرمایا او کیڑی کہنے لگا زندگی دی ایک تمنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل دی کدے زیارت ہو جائے نا ہائے 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 امام احمد بن حنبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے نو پھڑ کے سینے لا کے فرمان لگے تو کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا تیرے استغفر اللہ دے صدقے رب دے گھر وچوں لتاں تو پھڑ کے گسیڑ کے میں نو تیرے بوئے سٹے آ گیا ہے تو اجے بھی کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا رب دے بوئے تو میں نو گسیڑ کے تیرے بوئے سٹے آ گیا ہے تو کہہ رہے میری تمنا پوری نہیں ہوئی بندیا تو رب نہ کدے سودا کر کے تے ویکھ رب تے گھاٹے دے سودے نہیں ہون دے دا تو کدے اپنے مالک نہ سودا کر کے تے ویکھ اپنے گناہاں دی توبہ کر کے تے ویکھ یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو انسان دی دعا دی قبولیت واسطے بندے دا اپنے رب دا قرب ہونا ضروری ہے جڑا جنہ قریب ہوئے وہ دی اونی منی جاندی ہے تواڈے سیال کھوڑ دا ڈی سی ڈی پی او جیڑا وہ دے جنہ قریبی ہوئے گا
وہ دی اون نہیں منے گا. رب دا بھی یہ کلیہ ہے جڑا رب دے جنہ قریب ہوئے رب دی اون نہیں من لیندہ ہے تے وہ قریب کنہ نو کردہ ہے وہ قریب کردہ پاک لوگا نو متقیاں نو. بندہ جدو توبہ کر کے ہوئی پاک جائے تو رب دے قریب ہو گیا پھر وہ جو منگے گا نا رب نو اوہی عطا کر دے گا. آئی کلیہ ہے. پر میں اکثر گل کرنا نوجوانہ دے نال یاد رکھیو انسان نو نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی جتنا انسان نو گناہاں تو بچنا کمال تے پہنچا دیندے. میں ہور آسان کر دے ماں تسی حکیم کول یا ڈاکٹر کول جاندے ہو وہ دوائی دے کے نا تے نال کہندہ تینو شوگر ہے مٹھے دا پرہیز کرنا ہی تے پھر آرام ہونا ہے. جے پرہیز نہیں نہ کرنا تے میری دوائی دا کوئی اثر نہیں. پہلے گل کر لا پرہیز کریں گا کہ نہیں. یہ دا مطلب ہے ڈاکٹر دوائی انہوں دیندہ ہے یا دے کے کہندہ پرہیز کریں گا تے پھر آرام آنا ہے. ان شوگر کھان وہ شوگر والا بندہ مٹھا بھی کھائی جاوے تے دوائی بھی کھائی جاوے شوگر تے نہیں مٹے گی بیماری نہیں مٹے گی. کیوں وہ دوائی تے کھا رہے ہیں پرہیز نہیں کر رہا. اللہ والے فرماندے نے بندیا صرف نیکیاں دی دوائی نہ کھا گناہاں دا پرہیز بھی کر. جدو گناہاں تو پرہیز کرے گا تو گناہگار تے گندہ ہوئیں گے اس ویلے رب دی بارگاہ زیادہ قبولیت والا ہوئے گا رب دے زیادہ قرب پہنچ جاویں گا. اس واسطے اللہ والے فرماندے نے کہ نیکی اس کمال تے نہیں انسان نو پہنچا دی جنہ گناہاں تو بچنا انسان نو کمال تے پہنچا دیندے. اج میری ملت دے نوجوانوں اپنے تنہائیاں نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. نیک او نہیں ہوندا جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندا جڑا تنہائی چ نیک ہوئے کلا بیٹھا بھی نیکی ہوئے انہوں اپنے رب دا خوف ہوئے خشیت الہی ہوئے کہ کوئی نہیں بیخدا میرا مالک پہ بیخدا ہے میرا خالق پہ بیخدا ہے میرا رب پہ بیخدا ہے. اور میرا جملہ اپنے دلہ دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ انسان و تنہائی دا گناہ اس زوال تک پہنچا دیتا ہے. تنہائی دا گناہ زوال تک پہنچا دیتا ہے تنہائی دی نیکی کمال تے پہنچا دیتی ہے. اپنی تنہائیاں نو پاک کرو راتاں اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ کو دو آنسو بہایا کرو رویا کرو. حضرت امام میں مالک بن دینار بہت بڑے ولی گزرے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عید دا دن تے میں گلی چو گزریا عید دی نماز پڑھ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیل دے اخروٹ کھیل رہے. ایک بچہ اسے نکر چ بیٹھے نا کہ عید والے دن روئی جا رہے آپ وہ قریب گئے قریب جا کے فرماندے نے بیٹا عید دا لینے سارے بچے اخروٹ کھیل رہے مسکرا رہے تو رونا ہے تو نہ رو میں تینوں اخروٹ لے کے دے ماں اٹھ بیٹا. اس بچے نے اچھرا بیک کے کہنے لگا مالک بن دینار میں اخروٹا واسطے تے نہیں رو رہا. فرمایا تیرے سارے ہم عمر بچے کھیل رہے تو رو رہے ہیں کیوں رونا ہے تو بھی کھیل. بچے نے جملہ بولیا تھے کہنے لگا مالک بن دینار دنیا تے کو کھیڑن آیا اسی کوئی کھیڑن آیا. فرماندے نے اس بچے دی ایک جملہ ایک گل میرے دل تے لگ گئی. اس بچے دے قریب ہی بیٹھ گئے تے فرمان لگے بیٹا سی کی کرنا آیا. بچہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا رب نے قرآن چ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسا انسان تے جنات نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے اس عبادت کرنا آیا. آپ فرماتے ہیں اس بچے چ میری دلچسپی ود گئی. فرمان لگے بیٹا تو اتنا رونا کیوں ہے کتھوں آ رہے ہیں. کہنے لگا بابا جی میں قاری صاحب کو قرآن مجید پڑھ کے آ رہا قرآن مجید ایک آیت قاری صاحب نے پڑھائی تھی وہ پڑھ کے میں بڑا پریشان ہوں. آپ فرمان لگے بیٹا تو چھوٹا جا بچہ ہوں کھڑی قرآن دی آیت جنہیں تنوں ایک چھوٹی جی آیت نے اتنا دکھی کر دیتا ہے کہ تو گلی چکا کے روئی جا رہے ہیں. بچہ کہنے لگا بابا جی قرآن دی آیت دے کہ اللہ قرآن فرماندہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ فرماندہ ڈرو اس اگ کلو جدہ بالن انسان تے پتھر ہون گے. آپ فرماندے نے بیٹا پر تو کیوں ڈرنا ہے تو چھوٹا جا بچہ ہے
تینوں اللہ نے کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ چ سڑنے بیٹا تو تے نہ روتی ہوتے جے گناہگار نہیں تو تے بچہ نہیں کہ لگا بابا جی میں نو نام بہلاؤ میں ویکھیا جدو میں صبح مدرسے جانا تو میری امی جدو ناشتہ بنا دی ہے میرے واسطے تے امی جدو چولہے وچ اگ جلان دیئے تو وکڑی وڈیاں وڈیاں لکڑیاں ڈال دیئے تو انہاں نو اگ لگا دیئے تے نہیں لگ دی تھی امی پتہ کی کر دیئے پھر چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں لے کے نا پہلے انہاں نو اگ لگا دیئے انہاں لکڑیاں تو پھر وڈیاں لکڑیاں نو اگ لگ دیئے تے پھر میری امی میرے لیے ناشتہ بنا دیئے تے اے منظر ویکھ کے مینوں یاد آوندا ہے کہ قیامت نو رب نے ابو جہل نو تے ابو لہب نو عتبہ عتیبہ شیبہ تے اے فرعون تے نمرود تے شداد تے حمان ورگے بڑے بڑے کافراں نو جدوں دوزخ چ سٹیا تے انہاں نو اگ نہ لگی تے رب کدھر چھوٹیاں ٹہنیاں وانگو میرے ورگے چھوٹے چھوٹے نو پکڑ کے پہلے اگ لگا کے پھر بڑے نو اگ نہ لا دے مالک بن دینان دی چیخ نکل گئی فرمان لگے کتھوں ایڈے درد لے ہونے ہوئے درداں والے آیارا 10 دکان اساں دے تائیں تے بنی دلال ہمارا فرمایا کتھوں ایڈے درد لینے لی چھوٹی عمرے وہ بچیا کتھوں ایڈے درد لینے آپ ارشاد فرماد نے بچے نے انہا کہا تے بچہ تے دوڑ گیا تے روتا ہی چلا گیا فرماد نے جڑے بچے پہ کھیل دے سننا منہ بچہ نے پوچھا ہے بچہ کون ہے تے بچے پکار کے کہنے لگے مالک بن دینار یہ بچہ حضور دی آل ہے یہ سیدہ دا بچہ ہے آپ فرماندے نے میں رو کے آکھیا واقعی میں نے پہلے لگدا سی کسے چنگے درخت ہی پھالے کسے چنگے درخت دا پھالے میری ملت دے نوجوانوں سے بچے نے وہ بات سمجھ لی جڑے بڑے بڑے دی سمجھ نہیں ہوندی قرآن پاک دی کوئی چھوٹی جی آیت نے دی دنیا بدل دیتی قرآن مجید چلا فرماندہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ فرما کیا ایمان والے تھے جو ویلا نہیں آیا جو اپنے رب دے خوف دی وجہ تو اپنے رب لوٹ کے آ جانا میں توڑے سارے تھے یہ سوال کرنا کہ آج ویلا نہیں آیا اسی اپنے رب لوٹ کے آ جائیے اپنے رب کو ڈر کے ہوتا ذکر والا آ جائیے اللہ تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی بارگاہ چکر دی ذکر دی اور فکر دی شکر دی توفیق نصیب فرمائے